میں ہر کسی سے پوچھوں گا. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر منصرف کی آپ سب لوگ تعریف جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ غیر منصرف اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس میں اسباب منع صرف کے 9 سببوں میں سے 2 سبب پائے جائیں، یا پھر ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سببوں کے قائم مقام. یا تو ایسا ہو کہ جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو، یا پھر 2 سبب پائے جائیں. خلاصہ کلام کا کیا نکلا؟ خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھئی ایک کلمے کو ہم غیر منصرف تب پڑھیں گے کہ جب اس میں 2 سبب ہوں. جب 2 سبب ہوں گے تو کام چلے گا، 2 سبب نہیں ہوں گے تو وہ غیر منصرف نہیں بنے گا. اب ہم سب سے پہلا جو غیر منصرف کا سبب ہے وہ ہے عدل. اب عدل کی ہیں 2 تعریفیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے، جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں عدل کا معنی ہوتا ہے انصاف. عام طور پر جو ہے نا عدل کا معنی سمجھاتا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا عدل و انصاف نہیں ہے. یہاں پر عدل کا معنی جو ہے نا، عدل کا معنی ہے پھرنا. اب یوں کہیں کہ تجاوز کرنا بغیر قانون کے، بغیر قانون کے تجاوز کرنا، یعنی ایک جو لمٹ ہوتی ہے اس لمٹ کو کراس کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں عدل کہتے ہیں. اب عدل کی اصطلاحی تعریف یوں بنے گی. کافی لوگوں نے، آپ نے پڑھا ہوگا، نیٹ پہ پڑھا ہوگا، ادھر ادھر پڑھا ہوگا، شاید ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کی صحیح تعریف کی ہوگی. میں نہیں کہہ رہا کہ کسی نے غلط، ہر کسی نے غلط کی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی یوں کہتا ہے کہ بھئی اس کو کہتے ہیں جو صیغہ اصلیہ سے صیغہ ثانیہ کی طرف، یعنی ایک صیغہ دوسرے صیغے سے بنے، یا یوں کہتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ جو صیغہ اصلیہ صیغہ ثانیہ کی طرف پھرے یا نکلے یا کچھ اور بھی. جی ذوالفقار بھائی، آپ نے عدل کی تعریف کیا پڑھی تھی؟ وہ یہ کہ وہ اسم معدول جو ایک صیغہ سے نکل کر دوسرے صیغہ کی طرف جائے، اور اب دیکھو بغیر صرفی قاعدہ کے. یہ قاعدہ جہاں پر یہ لکھا ہوا، یہ یعنی ایک اس کو کہتے ہیں جو صیغہ اصلیہ سے صیغہ ثانیہ کی طرف بغیر صرفی قاعدے کے خروج کرے یا نکلے. ٹھیک ہے نا. یہ جو بغیر صرفی قاعدے والی جو قاعدے ہیں یہ بہت کم لگاتے ہیں. کافی جو ہے نا یہ قاعدے نہیں لگاتے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک مشتق ہے. مشتق کس کو کہتے ہیں؟ مشتق اس اسم کو کہتے ہیں، یا مشتق اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جو پہلے کلمے سے صرفی قاعدے کے تحت بنے. جو پہلے قاعدے سے پہلے صیغے سے صرفی قاعدے کے تحت بنے، اس کو کہتے ہیں مشتق. اور ہاں، فی الحال آپ مائک میوٹ کر دیں، پھر میں آپ سے بات کروں گا. فی الحال مائک میوٹ کر دیں. تو جو صیغہ اصلیہ سے صیغہ ثانیہ کی طرف نکلے، یا ایک صیغہ پہلے صیغے سے بنے صرفی قاعدے کے تحت، اس کو ہم آنکھیں بند کر کے کہیں گے کہ یہ مشتق ہے. اور جو بغیر صرفی قاعدے کے بنے نا، جس میں صرفی قاعدہ لگایا ہی نہ گیا، صرفی قاعدے کا مطلب یہ کہ نام و نشان تک نہ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں عدل. یہ بات آپ کو یہاں پر سمجھ میں آ گئی. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ یہ جو عدل ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. عدل کی قسمیں ہیں 2. نمبر 1 عدل تحقیقی، نمبر 2 عدل تقدیری. اب عدل تحقیقی کیا ہے؟ عدل تحقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو غیر منصرف پڑھے جانے کے علاوہ، مطلب یہ کہ اگر ہم اس کو غیر منصرف پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمارے پاس کوئی اور بھی دلیل ہو، یعنی یہ دلیل صرف نہ ہو کہ ہم اس کو غیر منصرف پڑھ رہے ہیں بس. بھائی اگر ہم سے کوئی بندہ پوچھے کہ بھائی آپ اس کو غیر منصرف کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم یوں نہ کہیں کہ بھائی یہ کلام رب سے سنی گئی ہے، اس طرح نہیں. ہم اس کو یوں نہ کہیں، بلکہ ہم اس کو دلیل دیں. اگر تو ہم نے اس کو دی دلیل، تو پھر اس کا معنی یوں بنے گا کہ ہمارے پاس اس کو غیر منصرف پڑھے جانے کے علاوہ دلیل موجود ہے. اگر دلیل موجود ہوگی تو پھر ہم اس کی تعریف، یعنی وہ عدل تحقیقی بنے گا.
عدل تحقیقی کی میں دوسری مرتبہ تعریف کر رہا ہوں، آپ اچھی طریقے سے اس کو سمجھیے گا کہ عدل تحقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو غیر منصرف پڑھے جانے کے علاوہ، یہ غیر منصرف پڑھے جانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے اس کو کلام عرب میں غیر منصرف دیکھا، یا عربوں سے ہم نے اس کو غیر منصرف پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، غیر منصرف پڑھے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے عربوں کو اس کو غیر منصرف پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لفظ کو آپ سمجھ لیں، یعنی گویا کہ میں یوں کہوں کہ بھئی عدل تحقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جو غیر منصرف سماعی ہو، جو غیر منصرف سماعی ہو۔ یہ جو پڑھے جانے کا مطلب کیا ہے؟ جو کلام عرب والے اس کو غیر منصرف پڑھتے ہوں۔ ہمارے پاس کوئی اور دلیل بھی ہو، ہمارے پاس کوئی اور دلیل بھی ہو، اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح دیکھو ثلاثو اور مثلثو۔ اب ان دونوں پر عدل کی تعریف سچی آ رہی ہے۔ کس طرح سچی آ رہی ہے؟ وہ اس طرح کہ یہ دونوں یعنی ثلاثو اور مثلثو ثلاثتن اور ثلاثتن سے بغیر صرفی قاعدے کے معدول ہیں، یعنی یہاں پر کوئی صرفی قاعدہ ہے ہی نہیں۔ اور ہم نے عدل کی تعریف کیا کی تھی؟ عدل کی ہم نے تعریف یہ کی تھی کہ بھئی کہ جو سیغہ اصلیہ سے سیغہ ثانیہ کی طرف بغیر صرفی قاعدے کے خروج کرے یا نکلے۔ اب یہاں پر یہ دونوں بغیر صرفی قاعدے کے کس طرح نکلیں، آؤ وہ دیکھتے ہیں۔ دیکھو کہ وہ اس طرح کہ ثلاثو اور مثلثو کا معنی ہے تین تین، ثلاثو کا معنی بھی ہے تین تین، مثلثو کا بھی معنی ہے تین تین۔ کیا مطلب؟ ثلاثو کے معنی میں بھی تکرار، مثلثو کے معنی میں بھی تکرار، ثلاثو میں بھی تکرار آ گیا، مثلثو میں بھی تکرار آ گیا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ تکرار معنی تکرار لفظ پر دلالت کرتا ہے، تکرار معنی تکرار لفظ پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے مان لیا کہ یہ دونوں یعنی ثلاثو اور مثلثو یہ ثلاثتن اور ثلاثتن سے معدول ہیں۔ تو اب دیکھو یہاں پر ثلاثو کو غیر منصرف پڑھا جا رہا تھا۔ جب غیر منصرف پڑھا جا رہا تھا تو مطلب کیا ہوا کہ ثلاثو میں ایک سبب وصف ہے۔ دوسرا انہوں نے ہم سے سبب پوچھا، جب ہم نے غیر منصرف پڑھا نا تو دوسرا انہوں نے ہم سے سبب پوچھا کہ بھائی اس میں ایک تو وصف ہمیں ہے پتہ ہے، دوسرا اس میں کون سا سبب پایا جا رہا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ ثلاثو کا معنی ہے تین تین، اور کیونکہ اس کے معنی میں تکرار ہے تو یہ تکرار معنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ یہاں پر دو لفظ ہیں، یعنی یہ دو لفظوں سے بنا ہے۔ ایک یعنی ثلاثتن 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 کی جگہ یہ ایک لفظ آ گیا، تو مطلب یہ ہے کہ ثلاثتن ثلاثتن سے یہ معدول ہے۔ تو جب یہ معدول ہے بغیر، پھر اس نے پوچھا بھئی یہ صرفی قاعدے کے تحت ہے یا صرفی قاعدے کے تحت نہیں ہے؟ ہم نے کہا یہ بغیر صرفی قاعدے کے۔ جب بغیر صرفی قاعدے ہے تو اس پر عدل کی تعریف سچی آ گئی، تو اب اس میں عدل بھی پایا گیا اور اس میں وصف بھی پایا گیا۔ جی اب مزید جو ہے کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی پوچھ سکتا ہے۔ جی یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے تو آپ ہینڈ ریس کیجئے، میں آپ سے پڑھاؤں گا۔ تو وصف کس کو کہہ رہے ہیں؟ وصف دیکھیں اسباب منع صرف کی 9 اسباب منع صرف کے 9 اسباب میں سے ایک سبب وصف۔ جی جی تو جی تین ہونا یہ بھی وصف ہے نا؟ اچھا، خاصیت جیسے بس کا ہاں مطلب خاصیت۔ ہاں، ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے ٹھیک ہے۔ آپ کو یہاں تک کچھ بات سمجھ میں آئی؟ جی جی حضرت مجھے ماشاءاللہ سارا سمجھ میں آیا ہے۔ غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ جو مطلب جس پہ کسرہ اور تنوین نہ آئے اور بغیر قاعدے کے جو ہے وہ اس میں دو جو ہے نا۔ اس کو آپ چھوڑ دیں، آپ یہ بتائیں کہ عدل کی تعریف لغوی اور اصطلاحی تعریف سمجھ میں آئی؟ جی جی ٹھیک ہے جی سفیان بھائی۔ حضرت آپ سمجھ میں آ گئے تو ہینڈ ریس کرو بول تو میں ریس کرا تھا۔ اچھا ذوالفقار بھائی کو میں کہوں گا کہ اس کو مزید پڑھ کر سنائیں بھائیوں کو۔ ذوالفقار بھائی۔ اور میں پڑھ تو نہیں سکتا، ڈرائیو کر رہا ہوں نا۔ چلیں ٹھیک ہے جی سفیان بھائی آپ پڑھ کر سنائیے۔ حضرت معذرت مصروف ہوں میں بھی۔
اچھا چلو نوشین بہن آپ چلیں آپ پڑھیں نوشین بہن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدل کی 2 تعریفیں لغوی اور اصطلاحی. ہاں عدل کی لغوی تعریف عدل کا معنی ہے پھیرنا یا تجاوز کرنا بغیر قانون کے. ہاں اصطلاحی اس کو کہتے ہیں جو صیغہ اصلیہ سے صیغہ ثانیہ کی طرف بغیر صرفی قاعدہ کے خروج کرے یا نکلے. عدل کی حضرت میری ایک ضروری کال آ رہی ہے، صرف 2 منٹ. ٹھیک ہے. معذرت. حسن بھائی ہمارے حسن بھائی چھپے ہوئے بیٹھے ہیں آج جو ہے نا، وہ میں نے اس کے آگے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو پی ڈی ایف کے نیچے آگے ہیں. جی حسن بھائی. جی السلام علیکم حضرت. جی وعلیکم السلام. آپ یہ جو چیز پڑھائی گئی آپ کو سمجھ جی میں جی آئی ہے؟ حضرت. جی تو الحمد پڑھیے. للہ سمجھ میں آئی ہے، اور صبح میں بھی میں نے پڑھا تھا. آپ نے جب ڈالا تھا نا یہ سبق پڑھنے تو میں نے دیکھا تھا صبح میں. جی 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 ہاں تو حضرت تھوڑا بیک گراؤنڈ میں وہی تھوڑے دوست لوگ آئے ہیں تو نوائز ہوگا، اسی لیے اچھا میں نہیں پڑھ رہا. ہاں نہیں بول رہا. اچھا اچھا چلو میں پڑھ حارث بھائی. جی حارث حضرت میں بھائی پڑھ. ہاں اچھا عدل کی اصطلاحی تعریف اس کو کہتے ہیں جو صیغہ اصلیہ سے صیغہ ثانیہ کی طرف بغیر صرفی قاعدے کے خروج کرے یا نکلے. عدل کی 2 قسمیں ہیں، عدل تحقیقی، عدل تقدیری. عدل تحقیقی کی تعریف اس کو کہتے ہیں کہ جس کو غیر منصرف پڑھے جانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور بھی دلیل ہو، جیسے ثلاثو اور مثلثو. ان دونوں پر عدل کی تعریف سچی آ رہی ہے، اور وہ اس طرح کہ یہ دونوں یعنی ثلاثو اور مثلثو ثلاثن اور ثلاثہ سے بغیر صرفی قاعدے کے معدول ہیں. وہ اس طرح کے ثلاثو اور مثلثو کا معنی ہے 3 اور تکرار معنی تکرار الفاظ پر دلالت کرتا ہے، تو اس لیے ہم نے مان لیا کہ یہ دونوں ثلاثت سے معدول ہیں. فائدہ ثلاثہ اور مثلثو میں غیر منصرف کے 2 سبب موجود ہیں، ایک صفت اور دوسرا عدل. ہاں وصف یا دوسرا عدل. ٹھیک ہے جی. اب آگے عدل تقدیری. اب عدل اچھا تقدیری کی ہم نے تعریف کیا کی تھی؟ عدل تقدیری کی ہم نے تعریف یوں کی تھی کہ جس کو غیر منصرف پڑھے جانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دلیل نہ ہو. غیر منصرف پڑھے جانے کا مطلب میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ غیر منصرف پڑھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کلام عرب میں اس کو غیر منصرف پڑھا جائے. اور اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح دیکھو عمر. اب عمروں کو کلام عرب والوں نے غیر منصرف استعمال کیا، تو ہم نے اس میں کھوج لگائی. ہم نے کہا دیکھیے یہ عمر اگر غیر منصرف ہے تو اس میں کون سے سبب پائے جا رہے ہیں. جب ہم نے اس میں غور فکر زیادہ کیا نا تو ہمیں صرف ایک بات کا پتہ چلا کہ اس میں علم ہے. اب چونکہ صرف علم ہے اس میں، اب ہم نے اس میں مزید غور فکر کیا. کافی غور فکر کرنے کے بعد ہمیں کوئی دلیل نہیں مل رہی. جی نوشین بہن. حضرت علم اور اجمع کچھ لکھا ہے، اجمع کا بھی کچھ، تو یہ بات اس میں ہے. اجما نہیں ہے، عجما ہے وہ. اچھا اصل میں وہ نوشین بہن میں آپ کو ایک عرض کروں گا کہ وہ ذوالفقار بھائی صحیح کہہ رہے تھے کہ جو چیز پڑی ہوئی ہو نا پہلے اس کو آپ مٹا دیں، ذہن کو بالکل آپ فریش کر دیں. جی جزاک اللہ. ہاں ابھی یہ مطلب یہ کہ آپ ناراض نہیں ہوگے، میں کہتا ہوں جو بھی آپ نے پہلے چیز پڑھی ہوئی نا اس کو آپ مٹا دیں ایک مرتبہ، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہاں ضروری ہے اس کا، یہ بات ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے آپ کہ جو چیز آپ کو نہیں آتی نا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں، نہیں بھلے پوچھیں بے شک. جی نوشین بن آپ نے ہینڈ ریس کیا دوبارہ. نہیں حضرت وہ پہلے والا ہی ہے. ہاں پہلے والا تھا. آپ کو کوئی بھی چیز جو بھی آپ موجود ہیں بالفرض آپ سمجھتے ہو کہ بھئی وہ سوال کرنا اگر مناسب نہ بھی ہونا تو آپ کر لیا کریں. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کے ذہن میں جو چیز ایک موجود ہوگی نا، اگر آپ کو وہ ہٹے گی نہیں تو آپ کو اگلا سبق سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کوشش کریں جو بھی سوال ہو، چاہے وہ پتے کا ہو یا نا پتے کا ہو، یعنی جو بھی ہو، جس قسم کا بھی سوال ہو یہ ضرور کر لیا کریں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو اب عمر میں ہم نے غور فکر کیا، ہم نے اتنا غور فکر کیا کہ ہمیں صرف ایک بات کا پتہ تو چلا کہ یہ علم ہے. پھر ہم نے دیکھا اس میں یہ وصف بھی نہیں ہے،
جمع بھی نہیں ہے، الف نون زائدتان بھی نہیں ہے، اجمع بھی نہیں ہے، تو وزن فعل بھی نہیں ہے. ہم کافی غور و فکر کرنے کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ جو اہل عرب ہیں یا اہل لغت ہیں انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ عمر جو ہے نا یہ عامر سے بغیر صرفی قاعدے کے بنا ہے. جی عارض بھائی. اچھا حضرت میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ جو وصف ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں جو صفت ہے وہ؟ ہاں وہ صرف تھے، وہ آگے چلیں گے، ابھی آگے چلیں گے وہ انشاءاللہ، وہ آگے چل رہے ہیں ابھی. تو ٹھیک ہے بہرحال حضرت. کہنے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے کہا یہ کہ بھئی حضرت آپ جو بول رہے ہیں کہ عمر جو ہے وہ عامر سے بنا ہے اور بغیر کسی مطلب یہ ایزمپشن ہے، مان لیا گیا کہ ایسے ہوتا ہے، یہی نا حضرت؟ یہ میرا جی سوال تھا، یہ پہلے بھی میں پوچھنے والا تھا، تو یہ حضرت میرے کو کلیریفائی نہیں ہوا، تھوڑا اس کو آپ کلیئر کریں. دیکھیں نا، دیکھو عامر جو ہے، عامر کی آپ گردان پڑھیں گے، عامر کی آپ گردان پڑھیں، عامر عامران عامرون عامرۃ عمار عمر عمر عمراء عمران عمار عمور عامرۃ عامرتان عامرات عوامر اویمر اویمرۃ. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس گردان میں عمر کے وزن پر کوئی صیغہ آیا؟ جی بولیے. جی حضرت. نہیں آیا. نہیں حضرت، نہیں ہے. نہیں آیا نا. تو اب ظاہر بات ہے اس کو غیر منصرف تو پڑھا جا رہا ہے، تو اس میں دو سبب ہم کیسے پورے کریں؟ اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو ہم نے اس کو مان لیا کہ عمر عامر سے معدول ہے. جی جی ذوالفقار بھائی، میرے خیال میں ادھر لگی. حضرت وہ کسی سے بات کر رہے ہیں. مائک میوٹ کر دیجیے حضرت ان کا. جی جی. تو اب آپ کو پتا چلا کہ بھئی عمر کو غیر منصرف پڑھے جانے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں تھی، تو چونکہ اس کو غیر منصرف تو ہم نے پڑھنا تھا نا، دو سبب تو پورے کرنے تھے نا، تو اس لیے ہم نے مان لیا کہ یہ عمر جو ہے یہ عامر سے معدول ہے. جی بولیے ذرا، سمجھ میں آیا سب کو؟ جی حضرت، جی حضرت بالکل سمجھ جی میں حضرت، اس میں دو چیز آ رہا ہے عمر میں، ایک عدل اور ایک علم، یہ علم، سوری علم. جی جی. تو یہ عدل جو ہے نا، یہ عدل ہم نے فرض کر لیا ہے. اچھا عدل ہم نے فرض کر لیا ہے، عدل ہم نے. اچھا حضرت، اس کو مطلب ایزیوم کا ایسے سوچ لیا ہے کہ ہاں بس. ہاں ہم نے خود فرض کر لیا اس کو، دیکھو نا. تو نحویوں نے فرض کر لیا، تو نحویوں نے فرض کر لیا، مطلب یہ کہ یہ ایسی بات ہے نہیں، لیکن نحویوں نے فرض کر لیا کہ ٹھیک ہے جی، اب اس کو غیر منصرف تو پڑھنا ہے نا، جب غیر منصرف پڑھنا ہے تو پھر اس میں دو سبب لانے ہیں، اور دو سبب جس کس طرح یہ طریقے ایک عرب تو یعنی جس طریقے مونس جو ہے کیا سمائی مونس ہے، اس میں علامت نہیں ہے، لیکن فرض کے ہاں عربوں سے سنا ہے. جی جی ہاں. جی بالکل بالکل بالکل. تو اب ظاہر بات ہے نحویوں نے ظاہر بات ہے قاعدہ تو منعقد کرنا ہے نا انہوں نے. اب تو نے قاعدہ جب منعقد کیا تو انہوں نے کہا عمر عامر سے معدول ہے جی بس. تو اس طرح اس میں دو سبب پائے گئے، ایک علم اور دوسرا عدل. جب ایک چیز میں دو سبب پائے جائیں تو وہ غیر منصرف بن جاتا ہے، تو غیر منصرف بن گیا یوں. جی محمد عابد صاحب، عابد صاحب ہینڈ ریس کیا آپ نے. جی عابد صاحب بولیے. حضرت شاید غلط سے ہو گیا. اچھا چلے، اب ضابطہ سنیے ذرا. ضابطہ یہ ہے کہ عدل کبھی بھی وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. عدل ہو یعنی عدل ہو اور اس میں ساتھ میں غیر منصرف کا دوسرا سبب وزن فعل ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جی بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی حضرت. جی 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 حضرت، جی یار جی حضرت عدل کبھی بھی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل کے کل 6 اوزان ہیں. عدل کے کتنے اوزان ہیں؟ 6. ایک فعالو جیسے ثلاثو، مفعل جیسے مثلثو، مفعل جیسے مثلثو، فاعل جیسے فعال جیسے عمرو، اخرو ظفرو، فعل جیسے امس، فعل جیسے سحر، فعال جیسے قطام. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ بھئی عدل وزن فعل کے ساتھ جمع کیوں نہیں ہو سکتا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی عدل بھائی وزن فعل کے ساتھ جمع کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اگر ایسا بھی ہو جائے کہ ایک کلمہ ہو کہ اس میں ایک عدل پایا جائے اور دوسرا وزن فعل پایا جائے تو اس میں کہ حرج کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، انہوں نے کہا جی پھر عدل اور جو ہے نا کیا ہے کہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ عدل اور مشتق منہ میں التباس لازم نہ ہے۔ کیسے؟ کہ بھئی ہو عدل اور وہ فعل کے وزن پر آئے، تو جب عدل ہو اور فعل کے وزن پر آئے گا تو وہ تو مشتق بن جائے گا۔ جی نہیں سمجھ آئی بات؟ کہ بھئی ہو عدل اور کیا ہو وہ فعل کے وزن پر آ جائے، عدل ہو کر فعل کے وزن پر آ جائے تو پھر عدل اور مشتق منوں میں تو فرق تو نہیں ہوگا۔ جی ذوالفقار بھائی جی سمجھ گئے بالکل۔ ہاں تو ابھی جو ہے نا حسن بھائی آپ سمجھ گئے؟ حضرت جو مشتق ہے جو عدل کے وزن ہیں، جو 6 وزن ہیں، فعلا فعالا فعلا فعالا فعالو فعالو فعلو، یہ ابھی فعلو بھی جیسے آتا نہیں اس میں، جیسے اس کا مجہول کا صیغہ بنتا ہے۔ کیسے؟ وزن فعلو اس کا وزن ہے نا، عدل کے وزن 6 میں سے 6 نہیں وزن ہے۔ فعیلا ہوتا ہے وہ۔ فعالا دیکھیں نا ہوتا ہے نا، دوریبا ہوتا ہے نا۔ ایک منٹ فعالو کے وزن پر آپ مجھے کوئی ایک فعل کوئی بھی مشتق کا صیغہ بتائیں، کوئی بھی۔ نہیں، فعالو فعالو اور تیسرا جو میں بولا نا فعیلا، یہ فعیلا بھی اس کا وزن ہے عدل نہیں کا۔ فعیلا نہیں ہے نا، فعیلا وزن کدھر ہے؟ اچھا اس کا نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے۔ فعالو ہاں فعالو ہے، فعل امس۔ ٹھیک فعال۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ جی سمجھ گئے۔ میرے خیال میں شک تھا کہ فعیلا بھی اس کا وزن ہے۔ نہیں جی نشین بین آپ کچھ کہہ رہے تھے ابھی بتائیں آپ۔ میں یہ کہہ رہی ہوں، اس کے جواب میں لکھا ہوا ہے سوال یہ عدل وزن فعل کے ساتھ کیوں جمع نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ عدل اور مشتق منو میں التباس لازم نہ آئے۔ تو جو مشتق ہے وہ مصدر سے جو بنتا ہے اس کو مشتق کہتے ہیں نا، اس کو مشتق کہتے ہیں۔ مشتق جی مشتق کہتے ہیں۔ تو عدل اب یہ میں نے مشتق منو لکھ کر میں نے غلطی کی ہے جی تاکہ مشتق میں غلطی لازم نہ ہے، مشتق اور عدل میں التباس لازم نہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ مطلب یہ کہ جو چیز مصدر سے بنتی ہے نا، یعنی جو وزن ہے، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، یعنی فعل اسم فاعل مفعول اور ظرف اسم اعلی وسطی کبریٰ اسم تفضیل مؤنث، یعنی فعل تعجب وغیرہ جو گردان آتی ہے نا، اس گردان میں سے کوئی بھی کسی بھی ایک وزن پر عدل نہیں آتا۔ اگر عدل ان وزن پر آ گیا وہ عدل نہیں رہے گا، تو پھر بن جائے گا مشتق۔ ہم جو پیچھے والی بات عمر میں جو ڈسکس کر رہے تھے، تو اس میں ہم یہ پروف کر رہے تھے کہ جب ہم گردان پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی صیغہ اس طرح سے نہیں آ رہا، تو پھر تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس میں پھر اگر جو اب نہیں کر رہے تھے کہ جو عمرو جو نام ہے اس میں ایک سبب تو یہ کہ وہ علم ہے، دوسرا سبب ہمیں نہیں کوئی بھی مل رہا، تو ہم اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں عدل فرض کیا۔ ہم نے یوں کہا کہ عمر جو ہے نا یہ عامر سے بنا ہے لیکن صرفی قاعدے کے بغیر۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہم نے یہی کہا تھا، اگر صرفی قاعدے کے بغیر بنا ہے تو پھر تو اس میں اس گردان کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، گردان تو قاعدہ ہے نا۔ ہاں یعنی گردان میں یہ وزن نہیں آئے گا نا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، جیسے محمدو ہے، اس میں اگر وزن آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یعنی کہ اس گردان میں وزن نہیں آ رہا۔ بالکل۔ اب محمد النام ہے نبی علیہ السلام کا، مگر وہ مشتق ہے، وہ ہے محمد، اس میں فاعل کا صیغہ ہے وہ حمدہ یحمدو سے۔
तो अब इससे वाज़े हो रहा है कि ये मुश्तक है, इसलिए इसको अदल में ना ला रही। उमर क्या है अदल में कैसे ला रही है? इसमें ये इसे मफूल का मफूल सीगा। का अच्छा, फिर हाँ इसमें मोहम्मद मफूल, उनको सॉरी हमें मुनसरिफ कहेंगे, तनवीन। हाँ हाँ, वो क्योंकि जी वो मुनसरिफ अदल नहीं है, क्योंकि उसमें अदल नहीं है। आवाज कट रही है आपकी, मेरी कट रही है, अभी आ रही है। इसमें मफूल का, ठीक है, सही है, सही है, सही है। अच्छा जी, अब सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि मादूल और मुश्तक में फर्क क्या है। मैं कह रही मादूल बगैर सर्फी कायदे के किसी कलमे से बनता है, जबकि मुश्तक सर्फी कायदे के तहत किसी कलमे से बनता है। अच्छा, तो मादूल किसको कह रहे हैं? अदल। अदल को मादूल, दूसरा। मादूल का मतलब है कि फेरा हुआ, वो सीगा फेरा हुआ होता है ना जो बनाते हैं हम। समझ गई, बस सही, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो कि इसमें क्या फर्क निकला। इसमें फर्क तो एक ये निकला कि मादूल जो है बगैर सर्फी कायदे के बनता है और मुश्तक सर्फी कायदे के तहत बनता है। देखो ना, मुश्तक भी एक कलमे से दूसरे कलमे से एक पहले कलमे से बनता है मुश्तक, और मादूल भी पहले कलमे से बनता है। तो दोनों बन तो दोनों कलमे से है, लेकिन इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक सर्फी कायदे के तहत बनता है, दूसरा जो है क्या है कि सर्फी कायदे के तहत नहीं बनता। जी जी, बिल्कुल क्लियर है ये। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें जी अब अदल में मजीद और भी बहस थी, लेकिन वो मैंने जानबूझकर छोड़ी है और मैं इसमें ऐड करूंगा। अभी जो ना आपको मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। यहाँ तक तो शायद हो सकता है कि जुल्फकार भाई ने इस मामले को जो है पहले से शायद समझ लिया होगा। जी जुल्फकार भाई, यहाँ तक जो है ना आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ? जी बिल्कुल हो गया, वाज़ेह हो गया। इसमें जो अभी आपने वजाहत फरमाई है ना, ये उसमें मैंने नहीं पढ़ी, यानी कि उसका फर्क कैसे निकालेंगे मुश्तक और हाँ अदल। हाँ, जी जी, असल में सारी चीज, यानी अगर हम ये ना पढ़े ना मादूल और मुश्तक वाली ये जो सवाल जो मैंने ये लिखा ना, ये जी सवाल जी, अगर ना लिखा जाए तो हाँ जी, अदल वाली बात बेकार हो जाती है। सही, बिल्कुल सही, अब वो कोई पता नहीं चलेगा कि भाई क्या मसला है क्या नहीं है। ठीक है ना जी। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। इस्तिलाही तारीफ। बस वस्फ ऐसा ताबे है जो मतबू में पाए जाने वाली कैफियत, फितरत या आदत पर दलाल करे, या किसी चीज के अच्छे या बुरे वस्फ को जाहिर करे। अब वस्फ की इत्तलाई तारीफ, जिसकी दलालत ऐसी जात पर हो, यहाँ पर मैंने मुबहम लिखना था लेकिन मैंने नहीं लिखा, जिसकी दलालत ऐसी जाते मुबहम पर हो, जिसकी दलालत ऐसी जाते मुबहम पर हो जिसमें किसी सिफत का लिहाज किया गया हो, जिसमें किसी सिफत का लिहाज किया गया हो। बस जैसे अहमर, अहमर का माना होता है लाल। अब जब मैंने कहा लाल, तो लाल काफी चीजें हों। जब लाल काफी चीजें होंगी, मैंने कहा लाल, तो आप तो जो है ना वो बात नहीं समझ पाएंगे ना कि भाई लाल से क्या मुराद है। बिलफर्द जो है ना क्या है कि उसकी मिसाल मैं आपको यूं दूं कि जैसे देखो कि भाई मैं यूं कहूं कि भाई एक इलाके में मैं पहुंचा हूं, वहां पर हरियाली ही हरियाली है। जब मैंने आपको कहा कि हरियाली ही हरियाली है, छतों पर भी, जमीन पर भी, छतों पर भी हरियाली हरियाली है, तो अब मुझे ये बताओ कि जब मैंने ये तुम्हें कहा कि हरियाली हरियाली है, तो आप तो ये समझेंगे ना कि भाई ये फसल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने कहा छतों पर है हरियाली हरियाली है, तो जाहिर बात है इसमें इबहाम है कि भाई छतें जो है ना वो सब्ज हैं, या आया उन पर गमले रखे गए हैं, या जो है ना उस पर झंडे लटकाए गए हैं। मतलब ये कि इस किस्म के काफी इबहाम पैदा हो रहे हैं ना, कि जब मैंने कहा हरियाली ही हरियाली है, जमीन में हरियाली, छतों पर भी हरियाली, घरों पर भी हरियाली, तो ये एक जो है ना क्या है कि इबहाम पैदा हो रहा था। तो ये हरियाली भी सिफत है ना, एक किस्म की सिफत है। तो ये जो सिफत है ये जाते मुबहम पर दलालत करती है। ये जुल्फकार भाई, सुफियान भाई, जहां तक बात समझ में आ गई? हाँ जी, समझ गए। हाँ, जाब्ता। अब जाब्ता ये है कि ये जो वस्फ है ना, ये कभी भी अलम के साथ जमा नहीं हो सकता। असल में ये सवाल जवाब मैंने बनाना था, लेकिन सवाल जवाब मैंने नहीं बनाया, मैंने यहीं पर उसका जवाब दे दिया। उसकी वजह यह है कि वस्फ की दलालत जाते मुबहम पर होती है, जबकि अलम की दलालत जाते मुअय्यन पर होती है। और ये साफ जाहिर है कि तायीन, तअय्युन और इबहाम में तजाद और मुनाफात है। और यह कायदा है कि जहां पर तजाद और मुनाफात हो, वो दो चीजें जमा नहीं हो सकती।
یعنی وصف کبھی عدل کے ساتھ، وصف کبھی علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کبھی بھی وصف کبھی علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. جی نوشین بہن جی جی حضرت بالکل صحیح ہے. سمجھ میں آگے؟ اب جی جو ہے جی نا کیا ہے کہ آگے چلتے ہیں. وصف غیر منصرف کا سبب تب بنے گی جب وہ اصل، یہاں پر میں نے لکھنا تھا اصل وضع. اصل وضع کا مطلب یہ ہے کہ جب اس لفظ کو بنایا گیا، یعنی پہلی مرتبہ جب اس لفظ کو بنانے والے نے بنایا تو وہ وصف کے لیے بنایا. پہلی مرتبہ جب اس لفظ کو بنایا گیا ہو نا تو وہ کس لیے بنایا گیا ہو؟ وصف کے لیے بنایا گیا، اگرچہ بعد میں علم کے طور پر استعمال ہوتا ہو. وصف غیر منصرف کا سبب تب بنے گی کہ جب وہ اصل وضع کے لحاظ سے وصف ہو. مطلب یہ ہے کہ جب واضح نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا ہو تو وصف کے لیے ہی بنایا ہو، پھر بعد میں وہ لفظ اگرچہ علم کے طور پر استعمال ہو یا نہ ہو، یا وصف کے طور استعمال ہوتا رہا ہو، یا جیسے بھی استعمال ہوتا رہا ہو، ہم اس کو جو ہے نا غیر منصرف کریں گے. اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح دیکھو ارکم. یہ جو ارکم ہے نا، ارکم ہر چت قبری چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی پشت پر کیا چیز ہو، سفید کالے دانے ہوں، اس کو چت قبرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو چت قبرہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر اسود ہر کالی چیز کو کہا جاتا ہے. لیکن یہ کلام عرب میں عرب والوں نے ان دونوں لفظوں کو صفت سے اٹھا کر، اگرچہ ان کو اصل وضع کے لحاظ سے وصف کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ارکم اور اسود کو دونوں کو اٹھایا، صفت کے معنی سے اٹھا کر سانپوں کا نام رکھ دیا. وہ سانپ کہ جو چت قبرہ تھا اس کا نام ارکم رکھ دیا، وہ سانپ کے جو کالا ہے تو اس کا نام رکھ دیا اسود. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب دیکھو کہ پہلے یہ جو استعمال ہوئے، پہلے جو ان کو بنایا گیا وصف کے لیے بنایا گیا. پہلے ان کو کس لیے بنایا گیا؟ وصف کے لیے بنایا گیا. پھر اب ان کو یہ اگرچہ علم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ابھی بھی کلام عرب میں، جو عرب والے جو ہیں ارکم جو ہے وہ اس سانپ کو کہتے ہیں کہ جو چت قبرہ ہو، اور اسود اس سانپ کو کہتے ہیں کہ جو کالا سانپ جو ہوتا ہے نا، کوبرا، جس کو جو ہے نا وہ سندھی میں تو کاری ہر کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا؟ تو بقایا جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر کیونکہ کوئی سندھی زبان جانتا نہیں ہے تو اس حضرت لیے ہیں. حضرت میں جانتی ہوں، میں سندھی ہوں. اچھا جی کاری ہر کہتے ہیں نا، کاری ہر کہتے ہیں نا، سنا ہے نا؟ جی جی بالکل بالکل. ہاں، حضرت وہ جو کاری ہر جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے اسود. محاورہ بھی دیا جاتا ہے نا اس پہ، ہیں جی؟ ایک محاورہ بھی ہے اس پہ، پھر کبھی سناؤں گی. ہاں، وہ جو کاری ہر تھے پیر. ٹھیک ہے. جی اب جی کہتے ہیں جیسے ارکم اور اسود، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی ہاں، آگے چلتے ہیں. جیسے ارکم اور اسود. اب اسود جو ہے نا، اسود کس کو کہتے ہیں؟ اسود ویسے کہتے ہیں ہر کالی چیز کو، لیکن انہوں نے نام رکھ دیا کس کا؟ کالے سانپ کا، اسود. اب میں نے اس کی وضاحت لکھ دی یوں کہ وصف غیر منصرف کا سبب تب بنے گی جب وہ اصل وضع کے لحاظ سے وصف ہو، اگرچہ بعد میں علم کے طور پر استعمال ہو، جیسے ارکم اور اسود وغیرہ. یہ دونوں ابتداءً وصف کے لیے بنائے گئے ہیں، بعد میں یہ دونوں سانپوں کے نام رکھے گئے ہیں. کالے سانپ کے لیے اسود، جبکہ چت قبرہ سانپ کے لیے ارکم کا نام رکھا گیا. جی، یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس میں کیا یہ بتانا چاہ حضرت رہا ہے؟ چت قبرہ آپ کے یہاں بھی بولا جاتا ہے یہ حضرت ورڈ؟ ہاں، ارے تو ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہم کوئی ارے نہیں حضرت، یہ انڈیا میں بھی بہت لوگ نہیں سمجھتے حضرت. یہ ہم لوگ اصل میں جو بہار اوریجن ہے نا، بہار اتر پردیش، اعلیٰ حضرت کی جو مطلب وہ پہلا برتھ پلیس ہے، وہاں کی یہ سب لینگویج ہے، چت قبرہ، گورا، یہ سب مطلب. جی 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 سفیان بھائی. حضرت میں یہ کہنا چاہتی ہوں، جی ایک بولے، جو بھی بولے. یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو مطلب کہ غیر منصرف
वस्फ गैर मुनसरफ का सबब उस वक्त बनेगी जब हम वस्फ पहले वस्फ जब की उस लफ्ज को जब वादे ने पहली मर्तबा बनाया हो ना, वो वस्फ के लिए बनाया हो। तो हजरत वस्फ मतलब सिफ्त के लिए बनाया हो ना। दोनों चीजें आती है ना, गैर मुनसरफ का दोनों टाइप्स में आती है ना, वस्फ भी आती है और अपना अलम भी आता है। तो हम ये देखेंगे ना کہ بھائی جو وہ لفظ ہے اس کو جب پہلی مرتبہ بنایا گیا تو علم کے لیے بنایا گیا یا وصف کے لیے بنایا گیا؟ اگر بنایا گیا وصف کے لیے، بعد میں وہ علم کے طور پر استعمال ہوتا ہو نہ ہوتا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں نے کیا لکھا کہ وصف غیر منصرف کا سبب تب بنے گی جب وہ اصل وضع کے لحاظ سے وصف ہو، یعنی یہاں تک یہ بات ہوگی نا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وصف جو ہے اگرچہ بعد میں علم کے طور پر بھی استعمال ہو تو اس سے ہمارا غرض نہیں ہے۔ جی سفیان بھائی آپ بولیے۔ نہیں حضرت، وہی تعلق سے میرا ایک سوال نہیں، ایک پوچھنا تھا۔ اب جیسے زید بن ارقمہ بول کے ہے، پھر اور ایک جو نوح کے موجد ہے بنانے والے ابو الاسود دولوی، تو ان لوگوں کے نام میں بھی وہ چاہتا، تو ان کو غیر منصرف پڑھیں گے یا منصرف پڑھیں گے؟ غیر منصرف پڑھیں گے نا۔ ٹھیک ہے حضرت۔ جی جی ذوالفقار بھائی۔ جی سر، جی سمجھ گیا سر۔ اچھا جی، اب ہم ذرا تانیث پر چلیں۔ بالکل حضرت، چلیے۔ اب تانیث پہ جب ہم چلیں گے نا تو ہم سیدھا جو ہے وہ ہدایت النحو پر چلیں گے جو کہ عربی کی ہے۔ آج میں نے اس کو ذرا تھوڑا وہ میں نے کہا چلو اس کو نا تھوڑا وہ کر دیتا ہوں، ایک منٹ ذرا کہ وہ عربی والی ہدایت النحو اللہ کرے آ جائے۔ تو ہم ذرا اس پہ چلتے ہیں نا تاکہ ہمارا مزید جو ہمارے لیے جو آسانی ہے نا وہ اور ہی زیادہ ہو جائے۔ ایک منٹ۔ جی اس وقت تک تھوڑا آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیجئے، 2 منٹ مجھے لگیں گے۔ ذوالفقار بھائی آپ ایک دوسرے سے ڈسکس کیجئے۔ ٹھیک ہے سر۔ 2 منٹ مجھے لگیں گے، صرف 2 منٹ مجھے آپ دیں۔ جی سفیان بھائی آپ بات مکمل کیجئے، کوئی بات نہیں، میں لیٹ آؤں گا۔ حضرت مذاق سے بول رہا ہوں، ہاں جی ہاں جی، ڈسکس کرتے کہ نہیں کہ آپ کو بک مل جاتی ہے، ایسا کئی وقت ہوا تھا، اس لیے ڈالا میسج۔ بس یہ بک مل گئی ہے الحمدللہ، بس میں 2 منٹ کے اندر اندر آپ کے پاس آیا بس۔ یہ کھل گئی ہے؟ کھل گئی حضرت، ماشاء اللہ۔ جی حضرت کھل گئی۔ چلے جی، اب ہم ذرا اس پر مزید جن ڈسکس کرتے ہیں، آتے ہیں ذرا۔ انشاءاللہ مفتی صاحب سے اصرار کریں گے کہ آپ کو ہدایت نہ پڑھائیں وہ۔ جی حضرت یہ تو دیکھ کے فی الحال تو کنفیوز ہو رہی ہوں میں۔ کیوں کہ یہ لکھائی بہت وہ ہے؟ حضرت یہ حضرت ایک درایت الصرف بھی ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یہ تھوڑا وہ
मैडम वही थोड़ा हाई लेवल का बुक है तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। ये हाई लेवल का बुक नहीं है, ये आपने सारे कायदे पढ़े हुए हैं, सिर्फ ये है कि आपको रूशनास कराना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी हजरत समझ रहे हैं। सिर्फ आपने हिम्मत करना है बस। हाँ सही बात है। हाँ और कुछ नहीं है। ये बोले तो मैं सारे कायदे आपने पढ़े हुए हैं, मैं आपको एक इबारत भी कहूँ तो आप सारे हल कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, आपको फौरन आ जाएगा जहन में। एक मिनट सर, मैं आस्ता आस्ता खोल रहा हूँ कि भाई फकाल असबतिस्सा, तो ये आ गए, ये अदल वस्फ तानीस मारफा उजमा। ये देखो ताकीकन कान अदल और तकदीरन, समझ में आई बात? बल अदल तकदीर फ़इन्नहुम लम्मा वजदूहुमा गैर मुतन फी कलाम वलम यकुन फीहिमा सबबुन ज़ाहिर सिवल अलमियत व मिन कायदतिहिम अन्नल इस्म लम यमना मिन सर्फ इल्ला सबबैन। अब कहते हैं कि भाई उनका कायदा ये है कि इस्म जो है मुनसरिफ नहीं होता मगर दो सबों के साथ, समझ में आई बात? तो उन्होंने फिर क्या कद्दरू फी हल अदल, उन्होंने फिर क्या किया, इसमें अदल मान लिया, सयानतन ले कायदतिहिम, कायदे की रियायत करते हुए। इन्नमा अशारू इला तकदीर अल अदल इला तकदीर गैरि मिन अल अस्मा वगैरह, ये सारे वजज्तमिउ मअल वस्फ, ये वस्फ के साथ मौजूद है सुलास और मसलस, फइन्नमा मादुलान मिन सलासतिन बदलील अन्ना वजदना फी कुल्लि वाहिद मिन सुलास मतलब माना सलासतिन कि हमने जो है ना क्या है कि इसको पाया कि इसके माने दो दो हैं, तीन तीन हैं। वफ़ायदतुहुमा तक़सीमुन अमरदी अमरन ज़ी अजदान अला हादल अददिल मुअय्यन व यकूनु इस्मुल मक़सूमुन अलैहि मुक़र्ररन अला अलल मुराद नहव जाअल कौम रजुलन रजुलन व रजुलैन व जमाअतन कान क्या फी हादल बाब फी बाबिल अदद अयदन अत-तक़रीरु फलम्मा वुजिदा कुल्लु वाहिद मिन सुलास मुतरसु गैर मुक़र्रर वलिमा अन्ना असलु मुक़र्रर। ये बता रहे हैं कि भाई जब भी जो है ना क्या है कि यहाँ पर तकरार पाया जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर भी जो इसका असल मुकर्रर है, यानी इसका असल जो है ना क्या है कि वो सलासतन ये लिखा ना फकीला, तो उन्होंने कहा गया कि ये मादूल है सलासतन से। इसी तरीके से ओहादो मौहदो, ये मादूल है वाहिदन से, सुना अच्छा मसना ये इस्नैन से, रुबा मरबा ये अरबातन से, ला गैरा अच्छा वकील जा इला शरन, ये जो है माशरन ये सलासो, ये सारे के सारे जो है क्या है कि उन्होंने मिसाल दे दी। ठीक है ना जी, सिर्फ ये है कि आपको हिम्मत करने की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई चीज नहीं पड़ी हुई। जुल्फकार भाई जी, जुल्फकार भाई सुन रहे हैं? सर मैं थोड़ा मसरूफ हो गया। अच्छा बैटरी डाउन होगी। अल्लाह खैर करे। आप हमारी लाठी हैं क्या मतलब जी सुफियान भाई? हिम्मत करे बोल रहे ना हजरत, तो चलने के वास्ते बुढ़ों को लाठियां बनाना, तो हमारे वास्ते आप ही बोल रहे हो। अच्छा अम्मा तानीस हो, अब ये तानीस जो है ना ये गैर मुतरिफ की तीसरा सबब है तानीस, ऐसी तानीस के जो ता मलफूजा हो, शरा को अब छोड़ दें। अब ये तानीस जो ता मलफूजा है उसके लिए शर्त क्या है, फशर्त हो, उसके लिए शर्त क्या है कि वो अलम हो। ठीक है जी, ये जो है ये असल इबारत है, हिदायत नाम की इबारत है, अत्तानीस बित्ताए मलफूजाती फशर्तुहु अन यकूना अलमन। अब यहाँ पर फा जो है ना ये फा जो है ये क्या बन जाएगा, फसीहा, शर्त मुजाफ हु ज़मीर मुजाफ इलैह मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा, अन यकूना अलमन, अन यकूना अलमन बोले तो अन यकूना ये बन जाएगा कौनुहु अलमन की तरह। क्यों? इसलिए कि अन यकूना इसका जो मस्दर है, मस्दर जो इसका क्या है, कौन, मस्दर इसका क्या है, कौन, और इसको हम हु ज़मीर की तरफ मुजाफ करेंगे तो कौनुहु बन जाएगा, कौनुहु अलमन। तो कौनुहु इस मस्दर मुजाफ हु ज़मीर मुजाफ इलैह मिलकर जो है ना मुजाफ मिलेगा और उसके बाद फिर अलमन इसकी खबर बन जाएगी। तो हु ज़मीर इसका इस्म, हु ज़मीर कौन का इस्म कौन मस्दर कौन जो है ना वो अपने इस्म और खबर से मिलकर ये बन जाएगा, खबर होगा किसकी, शर्त होगी। बहरहाल जी अब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, कहते हैं कि भाई तानीस बित्ता के लिए जरूरी है कि वो उसके लिए शर्त ये है कि वो आलम हो। अब आगे हम चलते हैं, जरा शरा कुछ छोड़ देते हैं ताकि आपके लिए जो और आ जाए।
جیسے کہ دیکھو جو ہے نا کیا ہے کہ حمزہ طلحہ تھا، جیسے طلحہ یہ غیر منصرف ہے علمیت کے لیے، اس میں تانیث لفظی ہے. اور اسی طریقے سے مطلب کیا ہے کہ بھائی بتا والی، جیسے اس میں شرط، اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ علمیت شرط ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے مانوی بھی. اچھا پھر آگے چلتے ہیں ہم. ثم المانوی، یہ جو مانوی ہے نا، تانیث کی دو قسمیں، ایک تانیث لفظی، دوسرا تانیث مانوی. تو تانیث لفظی کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ علم ہو، اور تانیث مانوی کے لیے شرط یہ ہے کہ بھائی وہ ثلاثی ساکن الاوسط اور غیر اجمی ہو. جب ثلاثی ساکن الاوسط مطلب یہ کہ اس کا درمیان والا حرف جو ہے وہ ساکن ہوگا تو اس کو منصرف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے میں دیکھو یعنی منصرف پڑھنا جائز ہے، منصرف پڑھنا جائز ہے تو یہ اشارہ کر دیا کہ اس کو غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. جب کہا نا کہ بھائی ایسی تانیث جو مانوی ہے اگر ثلاثی ساکن الاوسط ہو غیر اجمی ہو مطلب عربی ہو تو اس کو منصرف پڑھنا جائز ہے. وَتَرْكُهُ، اور صرف ترک کرنا، صرف ترک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. جس طرح ہندن تو اس کے لیے جائز ہے صرف بھی، اس کو آپ ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں، کا ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں اور کا ہندہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی سفیان بھائی. حضرت یہ تنویر مقدر آتا دیکھیے ارضا زمین کے تعلق سے، تو اس کو بھی منصرف پڑھ سکتے. ہاں اس کو بھی آپ منصرف، کیونکہ یہ تانیث بتا جو ہے نا یہ تانیث مانوی ہے، اور تانیث مانوی جو ہے تانیث مانوی میں جو ہے نا کیا ہو سکتا ہے لأجل الخفت. جی 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 اس کا دوسرا حرف بھی ساکن ہے. ہاں لأجل الخفت، لأجل الخفت کا مطلب کیا ہے لأجل معارض خفت احد السببین الذی ہما فی ہند فیمتن تاثیرہ وججود ترکہ. کہتے ہیں کہ بھائی غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے لوجود السببین فیہما وہم العلمیۃ والتانیث والمانوی. اچھا ولم یجب الانعدام شرط وجوب تاثیر ہی. کہتے ہیں کہ اس میں ایک شرط نہیں پایا جا رہا، کون سا کہ بھائی وہ ثلاثی ساکن الاوسط ہے. تو بہرحال اس طریقے سے اس میں اور بحث بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ آپ کے لیے پریشانی نہ ہو. وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يَكُنْ الْمَانَوِيُّ ثُلَاثِيًّا، اگر وہ مانوی ثلاثی نہ ہو، وہ جو تانیث ہے تانیث مانوی ثلاثی ساکن الاوسط غیر اجمی نہ ہو، یعنی ایسی تانیث مانوی کہ جو کیا ہو ثلاثی ساکن الاوسط نہ ہو، یعنی ثلاثی متحرک الاوسط ہو، ثلاثی ساکن الاوسط نہ ہو. اس کا مطلب کیا بنا ثلاثی متحرک الاوسط ہو، غیر اجمی نہ ہو. مطلب کیا ہے کہ اجمی ہو، کیا کہتے ہیں اس کو غیر اجمی نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ عربی ہو. اس کو تو اس پر جو ہے نا کیا منع صرف واجب ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس پر منع صرف کیا ہے واجب ہے. اب آگے چلتے ہیں، جس طرح زینب. اب دیکھو یہ ثلاثی نہیں ہے، ثلاثی نہیں ہے بلکہ کیا ہے رباعی ہے. رباعی ہے نا زینب، رباعی ہے کہ ثلاثی ہے؟ حضرت رباعی ہے، صحیح ہے رباعی ہے نا، ثلاثی نہیں ہے. ہم نے کہا تھا کہ وہ ثلاثی نہ ہو، ساکن الاوسط بھی نہ ہو، اور یہ ساکن الاوسط بھی نہیں ہے. نون اس کا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ساکن الاوسط ہے. فإنه غیر منصرف للعلمیت، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے علمیت مؤنث اور تانیث مانوی ما وجود شرط وجوب تاثیر وہ زیادہ تر ثلاثت ہے کہ وہ تین سے زیادہ ہے. وسکر، اب یہ بھی جو ہے نا غیر منصرف ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ ثلاثی ساکن الاوسط نہ ہو، یہ ساکن الاوسط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ساکارا یہ جنت کا، یہ جہنم کا نام ہے. ما سلککم فی سقر، آپ نے پڑھا ہے نا قرآن پاک میں ما سلککم فی سقر. تو یہ غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہے؟ اس لیے کہ اس میں شرط معدوم ہے. ہم نے کہا تھا ثلاثی ساکن الاوسط ہو اور کیا ہو اجمی ہو، یہ ثلاثی ہے، ساکن الاوسط نہیں ہے، عربی ہے، اجمی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے لکھا اور دوسرے الف مقصورہ جیسے حبلہ اور الف ممدودہ جیسے ہمراہ، ان دونوں کو جو ہے نا کیا ہے کہ غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا. اور اس میں کون کون سبب ہے؟ ان کے لیے الف جو ہے نا یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے. ایک جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں ایک تانیث، دوسرا لزوم تانیث. کون سی دو سبب ہے؟ ایک تانیث، ایک تانیث ہے تانیث تانیث الف، اور دوسرے کیا ہے کہ لزوم تانیث، یعنی لزوم تانیث بلال سے کہ بھئی فإن هذا التانیث لازم للکلمۃ لزوما لا ينفك عنها.
بحال فکانما تانیسان فللزوم ہی یقوم مقام السببین، کہ بھئی یہ جو کلمہ ہے نا، اس کو ایک تو تانیس ہے، دوسرا لزوم تانیس، مطلب یہ کہ یہ الف تو بھائی ان سے جدا ہوتے ہی نہیں ہے، جب ہوتے نہیں ہے تو ہم نے مان لیا کہ اس میں دو سبب ہیں، یہ جو الف ہے یہ اگرچہ ایک سبب ہے لیکن یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے، اس لیے اس کو غیر منصرف ہر حال میں پڑھا جائے گا۔ معرفہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم بعد میں پڑھیں گے۔ یہاں تک تو میرے خیال میں آپ کے لیے کچھ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ ذوالفقار بھائی حضرت وہ جو ہاں فائل آپ نے بنائی تھی نا پی ڈی ایف یہ والی، یہ شیئر ہاں کر دیجیے گروپ میں۔ میں یہ شیئر کروں گا، لیکن اس میں تھوڑی ترمیم میں نے کرنی ہے، وہ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اندر ٹیسٹ بھی شیئر کر دینا۔ ٹیسٹ ابھی میں نے صبح میں نے بنائی تھی، لیکن جب میں نے خود ٹیسٹ کیا تو میں نے ایک سوال دو مرتبہ دے دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کریکشن کر کے پھر کل تک بولی سینڈ کر۔ وہ کریکشن ہو گئی ہے، بس میں آپ کو ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ جی ہاں جی۔ حضرت یہ لزوم تانیث کیا ہے؟ لزوم تانیث کا مطلب ہے کہ تانیث اس کلمے کو لازم ہے۔ اچھا، تو اس کے ہاں اس میں ہمیشہ رہیں گی؟ ہاں، یعنی ایک تو تانیث بن گئی نا، دوسرا لزوم تانیث، یعنی تانیث اس کو ہمیشہ رہے گی، تانیث سے جدا ہونے والی نہیں۔ جی بولیے۔ جی بالکل، وہی سمجھنا تھا، مطلب پورا سمجھ میں آ گیا۔ جو آپ بولے اسود والا ساکن ہو تو وہ بھی منصرف بن سکتا، اور جیسے زینب بتایا اب ربائی ہے، اس میں اسود